نبیا کوئی گل باقی رہے گا ماں چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شان جہاں مٹ جائیں گے شیر تک نامو نشانے مرجتن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا سب شیر تک آپ سارے حضرات میرے امیر محترم جدھر کو شیخ امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین رضوی دعوت برکاتہم العالیہ سمیت میرے جیسے کامکار بنو اور پیچھے کھڑے ہوئے رسول عربی کی عزت کے پہرے دار آخری کارکن تک ذرا ایک بار تصور تو کیجیے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے میرے قائد اس طرح ہاتھ بلند کر کے جس طرح آپ رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے دنیا کے سامنے یہ بتاتے تھے اور دنیا کے چھپن اسلامی ممالک کے حکمرانوں آج حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ ورنہ یاد رکھنا تم نہیں رہو گے میرے مصطفیٰ کی ناموس کا پرچم سدا بلند رہے گا کیونکہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن اشیر تک ذات حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا آج قبلہ قائد ملت اسلامیہ کے جہلم کے موقع پہ آج یہ لاکھوں کا اجتماع صرف لنگر کے لیے نہیں آیا یہ صرف دنیا کو دکھانے نہیں آیا یہ سیلفیاں لینے نہیں آیا یہ اپنے قائد کے ساتھ تجدید عہد کے لیے آیا ہے میرے مرشد ہم مرتے دم تک تیرے مشن پہ رہیں گے کہ من حق نبی ہماری آخری سانس تک ہماری نسلوں کی آخری سانس تک یہ نعرہ رہے گا آیا 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 اور کوئی بہانہ نہیں کریں گے جتنے کارکنان جتنے ذمہ داران ایک بات یاد رکھیے گا جب سردی لگے بخار ہو جب تحریک کا کام ایک طرف ہو ایک طرف طبیعت میں نقاط ہو میرے استادوں کا جناب اعلیٰ فیض آباد میں آنا یاد کر لینا 104 میں بخار ہو تو صحت کی خیال کا خیال رکھنے کے لیے ڈاکٹر کہے آرام کیجیے اور حضرت فرمائے کیا کہتے ہو صاحبزادہ صاحب کہے حضور جو بھی گزرتا ہے آپ کا پوچھتا ہے استادوں نے کب آنا ہے تو
استاد فرمانے لگے چلو ویل چیئر لے کے چلو ہم نے جانا ہے 104 بخار میں بھی فیض آباد کے پل پہ میرے مرشد نے آ کے بتا دیا ساری دوائیاں ساری احتیاطیں چھوڑ کے یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ ڈھونڈے دے دوائیاں میرے یار میرے آقا دے بیمار بیمار میرے اور سونے کہنا چاہتے ہیں حضرت بیمار نہیں بیمار تو ہم تھے ہمیں اپنے رسول کی شفا دینے والے ہمارے مرشد ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے اور جاتے جاتے ہمیں بتا گئے اگر پالکوں کی بارگاہ میں عزت چاہتے ہو اتنا کام کر کے جاؤ کہ جب قبر میں پہنچو تو سرکار فرمائے وہ دیکھو میرا فقیر آیا ہے وہ دیکھو میرا غلام آیا بس اتنی سی بات دل کی تختیوں پہ لکھ لیجیے جناب اعلیٰ جب تک جینا ہے حضور کی ناموس میں پہرا دینا ہے اس آواز کو دبنے نہیں دینا من سب نبی من سب نبی من سب نبی اور جو مرضی حالات ہو جائے ہم نے قبلہ جگر کو امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد سعد حسین علی صاحب کا دست و بازو بن کے ہر حالات میں حضور کی عزت کا پہرا دینا ہے 17 فروری تک ہم منتظر ہیں انشاءاللہ اس معاہدے پہ عمل ہوگا اور اگر جو بندہ ہیرا پھیری کا سوچ رہا ہے اسے پتہ ہونا چاہیے نہ فیض آباد دور ہے نہ اسمبلیاں دور ہیں نہ یہ رستے دور ہیں یہ یاد رکھ لیجئے جس طرح قبلہ امیر المجاہدین کی آواز میں لبیک کہتے تھے ہم ان کے لخت جگر کی آواز میں بھی اسی طرح لبیک کہتے ہوئے یہ سامنے بیٹھے جوان یہ سامنے بیٹھے بچے یہ سامنے بیٹھے مسافر یہ کھڑے ہو کے اظہار کرے ہم نے جب تک جینا ہے اسی مشن پہ جینا ہے اور بابا جی کی نشانی کا احترام کرنا ہے اور اس آواز کو دبنے نہیں دینا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دیکھو دیکھو کون آیا. آپ کے نعرے میں وہی گونج ہونی چاہیے جو قبلہ امیر المجاہدین نعرہ لگواتے تھے تو آپ کی یہ آواز ہندوستان تک بھی پہنچے اور کشمیر کی وہ معصوم بستیاں جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان تک بھی پہنچے. عالم کفر کے عبادوں میں سلسلے بتا ہو جائے اس جذبے سے نعرہ لگائیں اور کشمیر والوں کو بھی پتا چلے کہ قبلہ امیر المجاہدین کے وہ دیوانے اور مستانے آج بھی کشمیر کی آواز آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. لیتے رہیں گے آزادی آزادی لیتے رہیں گے آزادی لیتے رہیں گے
آزادی کشمیر بنے گا، پاکستان کشمیر بنے گا، پاکستان PLC آزادی اب آپ کے سامنے آزاد کشمیر کے امیر حضرت علامہ مولانا عبد الغفور تابانی صاحب وہ تشریف لائیں گے اور خطاب دل نواز فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، لبیک والوں کا مزاج سمجھو۔ سکوت صحرا میں بسنے والوں، لبیک والوں کا مزاج سمجھو۔ آج کا وقت ٹھیک ہے تو کل کا وقت خراب ہوگا۔ آج قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کی چیلم کی اس عظیم تقریب میں آنے والوں، آج کا یہ اس چوک میں اور اس روڈ کے اوپر لاکھوں کا اجتماع عالم کفر کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ حضور کی ناموس کے لیے قائد ملت اسلامیہ جو ہمیں مشن دے کر گئے ہیں، انشاءاللہ ہم حضور کی ناموس کے لیے اپنی جانیں دینا بھی جانتے ہیں اور جانیں لینا بھی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اور اللہ۔ کچھ لوگوں کو اپنی فکر پڑی ہے، مگر آج اسٹیج پہ واضح کرنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں قائد ملت اسلامیہ کا جنازہ تاریخ کا بڑا جنازہ ہے۔ جن لوگوں کو اپنے جنازوں کی فکر پڑی ہے انہیں دعوت فکر دیتا ہوں کہ جنازے بڑے کرنے کے لیے سولی پہ لٹکنا پڑتا ہے، جنازے بڑے کرنے کے لیے ناموس رسالت پہ پہرا دینا پڑتا ہے۔ فیض آباد کے اندر پل پہ 21 راتیں حضور کے نام پہ ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے گزارنی پڑتی ہیں، اور انشاءاللہ قائد ملت اسلامیہ نے میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے قائد کو کہ جنہوں نے گولیوں کی برسات کے اندر سینہ کھال کر عالم قبر کو اور قادیانی نوازوں کو یہ بتا دیا، ایک طرف گولیاں برس رہی تھی، دوسری طرف میرے قائد نے سینہ کھال کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بلند کیا ہے، ہمیں غیرت کا سبق دیا ہے، ہمیں جینا سکھایا ہے، اور آج قائد ملت اسلامیہ نے جو مقبوضہ کشمیر کی بیٹی کی آخری امید ہے، ہر آدمی کو یہ دکھ پہنچا ہے، مگر کشمیر کی بیٹی رو رہی ہے کہ ہم تو صلاح الدین ایوبی کی شکل میں، محمود غزنوی کی شکل میں، ہمیں تو امیر المجاہدین کشمیر کی طرف آتے ہوئے دیکھ رہے تھے، ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ قائد ملت اسلامیہ بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کرائیں گے، اور انشاءاللہ اب بھی کشمیری پیچھے نہیں ہے، آج بھی کشمیر کے اندر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں، کشمیر کے سوداگروں انشاءاللہ ہم جگر گوشائے امیر المجاہدین کی قیادت کے اندر انشاءاللہ کشمیر کے سوداگروں کو سبق سکھائیں گے، کشمیر کو آزاد کرائیں گے، بابری مسجد کو تعمیر کرائیں گے، برما کی بہنوں مئو کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ۔ اور آخر کے اندر میں اپنے قائد محترم قائد ملت اسلامیہ علامہ صاحبزادہ حافظ سعد حسین رضوی مرکزی امیر تاریخ لبیک پاکستان کشمیر کے اندر اعلی ایجنسی اور ادارے اس بات کو نوٹ کریں، کشمیر کی اسمبلی کے اندر وزیر اعظم آزاد کشمیر
صدر ریاست آزاد کشمیر اور اسمبلی ممبران آزاد کشمیر، ان کے حلف نامے کے اندر ختم نبوت کی تحریر کو اب تک شامل نہیں کیا گیا۔ جو میرے قائد حکم کریں گے، انشاءاللہ اگر قائد نے یہ حکم دیا کہ آئندہ اسمبلی میں حلف تب ہوگا جب تک حضور کی ختم نبوت کی اس عبارت کو شامل نہیں کیا جاتا، تو انشاءاللہ ہم اب وقت کشمیری اپنے خون دینے کے لیے حضور کی ختم نبوت کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارا مطالبہ ہے کہ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، اسمبلی ممبران قومی اور صوبائی، ان کا جو حلف نامہ ہے، جو ان کے حلف نامے میں ختم نبوت کی تحریر ہے، وہی تحریر آزاد کشمیر کے صدر، وزیر اعظم، ممبران اسمبلی کے حلف نامے میں شامل کی جائے جو پاکستان کے وزیر اعظم، صدر اور ممبران اسمبلی کے حلف نامے میں ہے۔ اگر نہیں تو انشاءاللہ جو بھی ہمارے قائد حکم کریں گے ہم حاضر ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ لبیک والو، ایک بات یاد رکھو، اس وقت دنیا کی امید آپ ہیں، عافیہ صدیقی کی امید بھی آپ ہیں، کشمیر کی بچیوں کی امید بھی آپ ہیں، اور عالم کفر لرزتا بھی آپ سے ہے۔ اور یاد رکھنا، جو کسی کی امید کو توڑتا ہے نا، قیامت والے دن اس کی امیدوں کو بھی توڑ دیا جائے گا۔ آپ انہی جذبوں کے ساتھ نکلیں جو قبلہ امیر المجاہدین نے آپ کو دیے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنی طاقت کو پہچان لیا، ہر چیز آپ کے سامنے لملیٹ ہو جائے گی، پھر کوئی چیز آپ کے سامنے سر نہیں اٹھائے گی۔ تو آپ کے سامنے خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم نقشبندی صاحب، سرپرست اعلیٰ آزاد کشمیر، کو تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پہ جلوہ افروز مرکزی شورا کے اراکین، حضرات علماء و مشائخ اعظام، اور حضور قبلہ عالم قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادگان، اور آپ کے برادر اکبر، بالخصوص لاکھوں بلکہ کروڑوں اہل اسلام کی نگاہوں کے مرکز حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے عکس جمیل حضرت علامہ صاحبزادہ محمد صاحب رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان، اور لاکھوں کی تعداد میں حضور امیر المجاہدین کی بارگاہ میں عقیدتوں، محبتوں، نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے والے عشاق مصطفیٰ، حق بات تو یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ حروف و نقوش نہیں ہے جو اس عظیم المرتبت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے شایع ہوں۔ ہم کن الفاظ اور کن جملوں کے ساتھ ان کو یاد کریں، اس لیے کہ انہوں نے خود کو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس سطح پہ آ کے پیش کیا، پروردگار عالم نے دنیا کے سامنے ان کے نام کو، ان کی ہستی کو، ان کی ذات اور وجود کو اتنا اٹھا دیا کہ بڑے بڑے مرتبوں کے فائز لوگ بھی جب ان کے نام کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کی پگیں اتر جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اگر سے کروڑوں اہل اسلام نے، پاکستان کے کروڑوں مسلمانوں نے کشمیر کی آزادی کی،
وہ طرف رکھنے والے مسلمانوں نے، دنیا کی محبوب اقوام نے آپ کے ساتھ اور آپ کی طرف توجہ مبذول کی اور اپنی توجہ کا مرکز اور آپ کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ کیا۔ اللہ رب العزت نے بہت تھوڑا موقع دیا، یہ قدرت کا اپنا ایک نظام و سسٹم ہے، لیکن وہ الحمدللہ ہمیں کسی چوراہے میں چھوڑ کے نہیں گئے، کسی ہمیں کے سفر نہیں کیا، منظر کا تعین بھی کر دیا، راستہ بھی بتا دیا، اور یہ سارا کا سارا نظام بھی دے دیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے سے بڑھ کے پوری قوت و جرأت کے ساتھ، اور وہ منزل وہی ہے جو احیاء دین کا ہے، اقامت دین کی منزل ہے۔ حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ کے عکس جمیل کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر ہر شخص کو اقامت دین کے لیے جو میرے قائد نے وہ مشن دیا، اس کے ساتھ وابستہ ہو جانا چاہیے، اور گلی گلی جا کے آج ایک نئے عزم کے ساتھ میرے اس حسین قائد ملت اسلامیہ کا پیغام بچے بچے تک وہ تو اگرچہ پہنچ چکا ہے، لیکن اب ہم نے اس کو اور آگے پھیلا کر اس کا حصہ بنانا ہے کہ نہ صرف اعلان کی صورت، اظہار محبت کی صورت، بلکہ ہر صورت میں سیاسی معاملہ ہو، مذہبی معاملہ ہو، ہر حال میں ہم تحریک لبیک کا حصہ ہے، اور وہ وقت دور نہیں کہ اللہ کے فضل و احسان سے اسلام کو پروردگار غلبہ عطا فرمائے گا، پھر ناموس رسالت کا تحفظ بھی، ختم نبوت کی حفاظت بھی، اصحاب و اہل بیت کی حفاظت بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی کب؟ جب سرکار کا دین تخت پہ آئے گا۔ وآخر دعوانا قبلہ مرکزی امیر صاحب فرما رہے تھے کہ میں استاد محترم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے خطاب کی قربانی دوں گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ساتھی محتاط انداز سے اپنی حاضری پیش کر دیں تو حضرت کا خطاب ہونا ہر حال میں ضروری ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے اس شخصیت کو خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ جن کے ساتھ قبلہ امیر المجاہدین کو ایک خصوصی محبت تھی، اور ان کو بھی قبلہ کے ساتھ ایک بالہانہ محبت تھی، اور جو محبت حضرت کی آنکھوں میں نظر بھی آتی ہے۔ تو میری مراد حضرت علامہ مولانا غلام غوث بغدادی صاحب جو امیر ہیں صوبہ سندھ کے، وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ لبیک لبیک ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، مصیبت ٹال دینا کام ہے کس کا غوث اعظم کا، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لي شانی كله اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تکلنی الى اختیاری۔ رب العالمین سیدی اعلی حضرت عظیم المرتبت کے دو شہزادے جن سے جو فیوز اور برکات جاری و ساری ہوئے، میرے استاد محترم کی بھی یہ دو شہزادے ہیں، رب العالمین انہیں بھی سیدہ کائنات سید الشہداء حضور غوث اعظم کے صدقے وہ عظیم الشان کامیابی عطا فرمائے۔ کل کی رات غازی ملت غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری علیہ الرحمہ کے عرس مبارک کی رات ہے۔ رات تقریباً 4:10 پر آپ کے عرس کے لمحات ہیں، اور ہر ماہ ہو سکے تو چوتھی رات تھی امیر المجاہدین کی نسبت ہے، جہاں میرے پاس وہ پیپر میں نے دینا تھا، وہ عرب درود السلام تحفے پیش کیے گئے، میرے پاس رکھا ہوا ہے، میں امیر محترم کو
جو ہے وہ دیتا ہوں، پیش کرتا ہوں، وہاں بس اتنی گزارش ہے، سیاسی شعور بیدار کر کے لوگوں میں امیر المجاہدین کا پیغام عام کیجیے۔ والسلام۔ اور اب آپ کے سامنے استاد العلماء خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا رضی حسینی صاحب امیر کراچی وہ تشریف لائیں گے اور خطاب فرمائیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما، بالخصوص قائد محترم امیر المجاہدین صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ علامہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ۔ ٹائم کی بھی قلت ہے، علماء کرام کے آپ نے خطابات سنے، ہر شخص نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور ایک لفظ جو آپ بار بار سن رہے تھے کہ مجدد مجدد۔ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامی میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک مجدد میں ہوتے ہیں۔ مجدد کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ مجدد اتنی احتیاط سے بات کرتا ہے کہ اسے رجوع کی نوبت نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی آپ کتابیں اٹھا لیں، میرے امام نے اتنی احتیاط سے لکھا کہ آج کوئی بھی شخص میرے امام کی کتاب کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ دور کتابوں کا تھا جب لوگوں نے علم غیب کے مسئلے پر تبصرہ کیا تو اعلیٰ حضرت بخار کی کیفیت میں تھے۔ آپ صحن کعبہ میں بیٹھے تھے، پوچھنے والے نے علم غیب کا مسئلہ پوچھا تو آپ کی بھی حالت بخار کی تھی، اور آپ نے چند گھنٹوں میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کتاب لکھ کر حرمین طیبین کے مفتیان کرام کو پیش کر دیا تھا۔ حرمین طیبین کے مفتیان کرام نے کہا تھا یہ تو اپنے وقت کا مجدد مانا جاتا ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو کسی غیر کی بات نہیں کرتا۔ جب امام احمد رضا سے کہا گیا کہ آپ کسی اور کی بھی بات کریں، امام نے کہا نہیں، کروں مدح دبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ رہی۔ مجدد کی تیسری کوالٹی یہ ہوتی ہے، مجدد خوبصورت ہوتا ہے۔ امام احمد رضا کی خوبصورتی کا کیا کہنا ہے؟ مجدد کی چوتھی کوالٹی یہ ہوتی ہے، مجدد جو بھی بات کرتا ہے وہ بات لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔ آؤ تمہیں اس صدی کے مجدد کی بات سناتا ہوں۔ میرا امام، میرا قائد، امیر المجاہدین حضور شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ دیکھو تو اس صدی کے اندر ان جیسا کوئی خوبصورت نظر نہیں آتا ہے۔ مجدد وہ ہوتا ہے جو غیر کی بات نہیں کرتا۔ لوگوں نے غیروں کی بات کی، میرے امیر میرے قائد نے غیر کی بات نہیں کی، میرے امیر نے بات یہی کی، انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حالانکہ اگر مجدد کی کوالٹی یہ ہوتی ہے، مجدد اتنی احتیاط سے بات کرتا ہے، اتنی احتیاط سے لکھتا ہے کہ اسے رجوع کی نوبت نہیں آتی ہے۔ وہ بریلی کا تاجدار تھا اور یہ لاہور کا تاجدار ہے۔ وہ بریلی کا تاجدار تھا، اس صدی میں کتابیں لکھ کر حضور کی عزت پہ حملے ہو رہے تھے، اور اس صدی میں لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے میرے نبی کی عزت اور ناموس پر حملے کر رہے تھے۔ تو لاہور کی سرزمین پر ایک ایسا مجدد کھڑا ہوا جس نے کہا کہ وہ حضور کی بات کرنی ہے، جس کا ایک ایک جملہ حضور کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا ہے۔ سب نے پڑھا تھا من سب نبیا فاقتلوہ، لیکن زبانوں پر نہیں آیا تھا۔ لیکن جب مجدد نے 4 ستمبر کو کفار کو للکارتے ہوئے بتایا من سب نبیا، آج بچہ کہہ رہا ہے من سب نبیا من سب نبیا۔ آخری بات، آپ نے قصیدے بھی سن لیے، فضیلت بھی سن لی، اور یہ بھی بات بتاتے چلوں مجدد چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ آج مولوی 2 ہاتھ میں لڈو لے کر چل رہا ہے، چھوٹا مجدد بڑا مجاؤ، میں نے کہا مجدد ہوتا ہے، اور میں نے کہا مجدد ہوتا ہے، میں نے کہا یا بھی ڈنڈی مار رہا
کہتے جی ہم نے استاد صاحب سے پڑھا. میں نے کہا پڑھا اپنے لیے تھا, مدرسہ اپنے لیے تھا, مسجد اپنے لیے تھی, حضور کی عزت و ناموس کے لیے کیا کام کیا؟ حضور کی عزت و ناموس. مجدد کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, شاہوں کے تکبر سے بھی دب کے نارام ہے, آخر کس بار کا خاص کا گداؤں میں. بابا جی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی. حضرت اکار آپ کی شخصیت بالکل جداگانہ تھی. جو ایک ریلی لوگ مل کے نکالتے تھے, میرا قائد وہ ہے جو چند گھنٹوں کے نوٹس پر پاکستان میں ریلیاں نکال کر دکھائی اور اپنی ذات کا نعرہ نہیں لگایا, کیونکہ مجدد اپنی بات کرتا نہیں. مجدد یہی بات کرتا ہے, زمین و سماج تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, چنی میں چنا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, دیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی جگہ. تو امام کہتے ہیں نا, یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا, رضا کی طرح کوئی شہر بیا, حضرت محترم رضا کی طرح نہ کوئی بات کر سکتا ہے اور نہ بابا جی کی طرح. ہم نے کام کو تیز کرنا ہے, ہم نے یہ نہیں دیکھنا وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے, اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, بہت تحقیق کر لی. یہ سفر ایک ہوئے جانا قدم قدم بنا ہے. حضرت محترم کام کرنا ہے. الحمدللہ 25 دسمبر کو شہر کراچی میں جب ہم نے رکنیت سازی مہم کا آغاز کیا تو 1100 مقامات پہ ہم نے رکنیت سازی مہم کا کیمپ لگائے, اور آپ کو معلوم ہے 10,000 سے زائد کارکنان بنے تحریک لبیک کے. بس ہم نے اپنے امیر کو دیکھنا ہے, اپنے قائد کو دیکھنا ہے. امیر بنا دیا گیا, اب ہمارا امیر ہمارا قائد جو بھی کال دے گا ہم نے انشاءاللہ لبیک کہنا. سید محمد احمد شاہ صاحب بننا والے آپ تشریف فرما ہے. اہلا و سہلا مرحبا. مفتی قاسم فخری صاحب بھی تشریف فرما ہے, جن کو میں ٹائم نہیں دے سکا, میں معذرت خواہ ہوں. مجھے پتا ہے یہ تو بڑے لوگ ہیں, دل میں نہیں رکھیں گے, پر میں معذرت کرتا ہوں. اور اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے استاد العلماء حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شفیق امینی صاحب, امیر کے پی کے زون 1, آپ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ٹائم کافی گزر چکا ہے اور میں بس مختصر سی بات کرتا ہوں. میرے مصطفی کریم کا صرف ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, اور وہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کثر سواد قوم فہو منہم, جنہوں نے کسی قوم کی کسی جماعت کی تکثیر کی, یعنی ان کو زیادہ کیا, اپنا وزن اس میں ڈالا, فہو منہم, تو وہ اسی میں ہی سے ہوگا. دنیا میں ہو یا بروز محشر ہو, اسی کے ساتھ اس کا شمار ہوگا. لبیک والی خوش قسمت ہے. آج اگر یہ لاکھوں مجمع یہاں پر موجود ہے, اس میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو شاید یہ نہ چاہتا ہو. لاکھوں ادھر ہے اور کروڑوں ان کے پشت پر ہے, اور سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ جس طرح ہم نے دنیا میں حضور امیر المجاہدین کا ساتھ دیا, اسی طرح محشر میں بھی ہم حضور امیر المجاہدین کا ساتھ چاہتے ہیں. ورنہ آپ پورے پاکستان میں دیکھیے, جب کریم آقا نے فرمایا فہو منہم, تو اب تو بات ہی ختم ہو گئی. اب اس میں توجیہ نکالنا کہ نہیں یہ میری دنیاوی ضرورت تھی, میں اس کے لیے کر رہا تھا, نہیں, کریم آقا نے فرمایا دنیا میں ساتھ رہو گے, آخرت میں بھی ان کے ساتھ رہو گے. مجھے بتائے پورے مجمع میں ہے کوئی ایسا بندہ جو کہے کہ میں نواز شریف کے ساتھ ادھر بھی اٹھنا چاہتا ہوں, میں نواز کے ساتھ, یا میں زرداری کے ساتھ, یا میں پرویز مشرف کے ساتھ, یا میں عمران کے ساتھ؟ سب کہیں گے نہیں, اللہ کی پناہ. مگر ہم کہیں گے کہ ہاں, ہم حضور امیر المجاہدین کا ساتھ چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور امیر المجاہدین فرماتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شر ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار. واللہ العظیم آج سب نے یہاں پر اپنی وفا کا اور تجدید عہد وفا کا اظہار کیا کہ ہم ہمارے منتخب امیر, ہمارے قائد محترم جناب حضرت حافظ سعد حسین صاحب کے ساتھ ہے, اور وہی محبت اور پیار, جذب اور خلوص. تو میں آج ایک بات کی وضاحت کروں
کہ وہ تو ہمارے امیر ہے اور امیر کی اطاعت تو واجب ہے. خدا کی قسم اگر حضور امیر المجاہدین کی پورے خاندان کی بات کی جائے، پورے امت مسلمہ صرف امیر المجاہدین کے نہیں، آپ کے بیٹے اور ہمارے قائد کے نہیں، خدا کی قسم اس پورے خاندان کا پورے امت مسلمہ مقروض ہے اس وقت. آپ نے اکیلے قربانیاں نہیں دی، آپ نے تو پوری خاندان کو. آپ مجھے بتائیں نا، آج آپ کے برادر مکرم یہاں پر تشریف فرما ہے، حضرت امیر حسین صاحب. جتنے بھی اسیران ناموس رسالت ہے، سب سے زیادہ اگر تشدد ہوا ہے وہ اس شخصیت پر ہوا ہے. اور پھر ان کی جرم کیا تھی وہ تو اخباروں میں بھی آیا، ٹی وی میں بھی آیا کہ جرم جج نے کہا کہ آپ کا کیا جرم ہے، اور جرم تو کوئی نہیں، لیکن آپ کا جرم یہ جرم کافی ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں، آپ حضور امیر المجاہدین کے بھائی ہیں. تو جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا، اپنا پورا خاندان، اپنا سب کچھ، آج ہم صرف ان کے ایک فرد کے نہیں پورے خاندان کی مقروض ہے. اور میں یہ بات کہہ دوں کہ آپ وہ شخصیت تھے، وہ قائد عظیمت تھے کہ آپ نے اپنے کردار سے یہ سب کچھ کر دکھایا. جب پوری دنیا میں صرف 2 منٹ میں یہ بات مختصر کر دوں، جب امریکہ نے حملہ کیا افغانستان پر اور 9/11 کا واقعہ ہوا اور مسلمانوں پر ہر طرف سے آگ اور خون کی بارش تھی، اسی وقت جب مسلمان کٹ مر رہے تھے، لاکھوں بچے ہمارے عراق میں شہید ہو چکے، فاسفورس اور کیمیائی ہتھیاروں پر شام میں ہمارے معصوم بچے شہید ہو گئے، کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں کی عزت ہی لٹتی رہی، تب بھی اسی وقت اگر کسی بھی ممبر پر کوئی عالم بیٹھا ہوتا، کوئی مقرر بیٹھا ہوتا، کوئی دانشور ٹی وی پر ہوتا، کوئی اینکر ان سے سوال کرتا، اور کوئی وقت کا اپنے آپ کو مجدد کہتا، سب کے ایک ہی بات تھی. اسی وقت جب مسلمان کٹ مر رہے تھے، سب کے زبانوں پر یہ تھا کہ نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے. مسلمان مظلوم ہو کر کٹ مر کر وہ پھر بھی ہم ان کو یہ یقین نہیں کرا سکے کہ نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے اور ہم پرامن لوگ ہیں. پھر بھی باوجود اس کے وہ ہمیں مارتے رہے، پھر بھی ہم ظالم تھے، پھر بھی ہم دہشت گرد تھے، پھر بھی ہم ایکسٹریمسٹ تھے، پھر بھی ہم انتہا پسند تھے. جب یہ عالم ہوا اور پھر کچھ صحابہ نے چپا اور قب اور دستار کو انہوں نے اپنے پاس بلایا، صوفی کانفرنسز کی، انہوں نے کہا نہیں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، صرف اخلاق سے پھیلا ہے، اور اسلام جو ہے وہ آپ اندر اللہ اللہ کرتے رہو، اسلام آ جائے گا. تب اسی وقت جب ہر طرف یہ بے حسی جاری رہی، وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے رہے، تب اس مسجد رحمت للعالمین سے ایک مرد قلندر اٹھا اور انہوں نے فرمایا نہیں، جب ہماری عزتیں لٹتی رہے، جب ہمارے بچے کٹ مرتے رہے، پھر اسلام اسی وقت امن کا نہیں، میدان میں نکل کر غیرت کا درس دیتا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ پھر پورے عالم نے دیکھا کہ اس مرد کلندر کی اس خلوص آواز میں، باکردار آواز میں اللہ کریم نے وہ طاقت بخشی کہ الحمدللہ آج یہ لاکھوں اور ان کے پیچھے کروڑوں لوگ حضور امیر المجاہدین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے خون کی آخری قطرے تک ہم حضور کی دین کے ساتھ انشاءاللہ. سرپرست اعلیٰ قبلہ قاضی محمود آوان صاحب اور دوسرے ساتھیوں نے اپنے ٹائم کی قربانی دے دی ہے، اور قبلہ مرکزی نائب امیر صاحب آل نبی اولاد علی پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو جلوت و خلوت میں قبلہ بابا جی کے ساتھ رہے، وہ ضروری بات فرمائیں گے آپ سے. تو آپ کی آمد سے قبل نعروں کی گونج بھی ویسی ہونی چاہیے. لبیک لبیک.
نماز کا وقت 3:25 پر شروع ہونے والا ہے. 2-4 دن فائرنگ کرتے رہیے، وہ ساری بیکار ہے. گولی چ ایک بھی لگ جائے تو دواں کراس سے کافی. گلا تو بہت ساری کرنے والی سن. ایک ہی گل کرنی ہے، دساں گل کا کی مقام تینوں گل پھڑ کے تقدیر بدلا جاتی ہوے. گل تو کرے جہان گلاں، یہ سارا جہان باتیں کر رہا ہے نا. یہی بات کہتے تھے بابا جی کے گل میں ہو رہے ہوے. گل تو کرے جہان گلاں، گل کسی دی کسی نو کھا جاندی. کسی گل سے نہیں محتاج ہوتے جاج جنہاں نو گل دی آ جاتی. کسی گل سے نہیں محتاج ہوتے جاج جنہاں نو گل دی آ جاتی. گل بل جی ہوئے سردار سائیاں بڑی دور دا سیر کرا جاتی. گزارش یہ ہے کہ اس وقت کم ہے. ایک ہی بات کہنی ہے، تحریک لبیک شاہ اللہ ملک پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اور تحریک کے پاس مرکزی دفتر وہ کرائے پر ہے. گزارش یہ ہے کہ تحریک کا اپنا ذاتی دفتر ہونا چاہیے. آپ اس کے حق میں ہیں یا نہیں؟ تحریک کا اپنا مرکزی سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، ذاتی دفتر ہونا چاہیے. اور صرف میں گل ہی نہیں کر رہا بلکہ اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے میں اپنی طرف سے 5 لاکھ روپیہ پیش کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. اس کو ہم نے ابھی بنانا ہے. میری حوصلہ افزائی کے لیے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ 5 لاکھ روپیہ قاسم جٹ صاحب نے کہا کہ 50 لاکھ روپے میری طرف. 50 لاکھ روپیہ قاسم جٹ صاحب کی طرف سے اور ہمارے بھائی گڈو صاحب کی طرف سے 10 لاکھ. 5 لاکھ روپیہ آستانہ عالیہ راوی ریان شریف کی طرف. 5 لاکھ روپیہ آستانہ عالیہ راوی ریان شریف کی طرف. سرکار میاں صاحب مبارک، سرکار میاں صاحب مبارک، میاں صاحب کی طرف سے میاں محمد انوی صاحب کی طرف سے 5 لاکھ روپیہ. ویسے انہیں تو 10 لاکھ چاہیے. غلام غوث رضی صاحب 50,000. کھانے وال حاجی امجد علی مغل صاحب شیخوپورہ سے 5 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ میاں صاحب بدو امجد سیفی صاحب 5 لاکھ روپیہ. میاں صاحب کی طرف سے 5 لاکھ روپے. 10 لاکھ کی اماؤنٹ پوری کرتے ہوئے ان کے مرید خاص کہہ رہے ہیں جی 5 لاکھ میں پیش کروں گا. میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، پھر بھی آخر 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا. کراچی سے لیاقت حسین ندوی صاحب کی طرف سے 5 لاکھ روپیہ. پیر سید فیصل محمود صاحب کی طرف سے 1 لاکھ روپیہ چورا شہید سے. حاجی امانت علی صاحب کی طرف سے 2 لاکھ روپیہ. 10 لاکھ روپیہ پیر خرم حق جان صاحب کی طرف سے 10 لاکھ روپیہ.
افتخار جامی صاحب کی طرف سے 1 لاکھ روپیہ. پیر ارشد علی صاحب کی طرف سے 3 لاکھ روپیہ مرتان سے. تحریک لبیک پی پی 35 کی طرف سے 1 لاکھ روپیہ. سیمن شیخ سے 1 لاکھ روپیہ. تحریک لبیک فیصل آباد کی طرف سے انشاءاللہ 10 لاکھ روپیہ. انشاءاللہ تحریک لبیک فیصل آباد کی طرف سے انشاءاللہ 10 لاکھ روپیہ. یہ ابھی انور گجر صاحب شہورہ سے یہ پکڑا کے 50,000 روپیہ. خانے وال یوتھ بینک کی طرف سے 50,000 روپیہ. تو آپ جو ساتھی لکھوا رہے ہیں یہ پیچھے ناظم مالیات مہر قاسم صاحب بیٹھے ہیں ان کو لکھواتے جائیں. تو ابھی مرکزی امیر کا خطاب ہوا چاہتا ہے تو آپ وہاں لکھواتے جائیں. قاضی تنویر قادری صاحب کی طرف سے ان کے بھائی 5 لاکھ روپیہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. راجہ زہیب فیض آباد دریا شہید کی طرف سے اس کا چاچا 50,000 کا اعلان کرتا ہے. 50,000 کا. ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کی طرف سے 20 لاکھ روپیہ اعلان ہو رہا ہے. راول پنڈی سے حاجی عبدالرشید صاحب کی طرف سے 5 لاکھ روپے. رو وکیل قادری صاحب ناظم اعلیٰ ضلع خانیوال کی طرف سے 1 لاکھ روپیہ. پیرا افجونسی میاں محمد انیسر رحمان 1 لاکھ روپیہ. پی پی بطالی امیر صوفی محمد مشرف پر 1 لاکھ روپیہ ڈبکا سے. تحریک لبیک پاکستان ضلع وسطی کراچی کی جانب سے انشاءاللہ 5 لاکھ روپے انشاءاللہ. بغدادی صاحب کی جانب سے حضور غوث اعظم کے نام سے امیر سندھ کی طرف سے 55 لاکھ کا اعلان کیا جاتا ہے. 55 لاکھ کا اعلان امیر سندھ غلام غوث بغدادی صاحب. ابھی اعلان جو ہے اعلان ہو چکے. پیچھے مہر قاسم صاحب وہ تشریف فرمائے وہاں جا کے لکھواتے جائیں. مرکزی امیر کا خطاب ہوا چاہتا ہے. مہربانی یار ٹائم نہیں ہے بھائی خدا کا خوف کریں آپ. مانے نا یار ماننے بھی یار. ڈویژن ساحیوال 3 لاکھ 5 لاکھ روپیہ کے پی کے زون 2 سید عنایت الحق شاہ صاحب آزاد کشمیر 5 لاکھ روپیہ. سید عنایت الحق شاہ صاحب تشریف لائے. سید عنایت الحق شاہ صاحب سرپرستی اعلیٰ قبلہ قاضی محمود احمد آوان صاحب کی جانب سے 3 لاکھ روپیہ. جتنے بھی اعلانات ہونے تھے بلوچستان کی جانب سے 1 لاکھ روپیہ. تو آپ حضرات نے دیکھا کہ قبلہ امیر المجاہدین جو فرمایا کرتے تھے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو شاید اہل اقتدار والوں کو کل یہ خبر نہ ہو جائے کہ انہوں نے دفتر بنا کیسے لیا ہے. تو یہ جو آپ کے مخبر ہیں یہ بڑے نالائق ہیں جو حضور کا کام کرتے ہیں اور ختم نبوت کے لیے میدان میں ہوتے ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ ان کی پشت پر ہوتا ہے اور جس جماعت کے کارکن اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر میدان میں آ جائیں ان کے لیے دنیا کا مال جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. آج آپ کی انہی محبتوں میں, شفقتوں میں, عقیدتوں, محبت اور پیار میں قائد تحریک مرد مجاہد کے عظیم بیٹے, عظیم باپ کا عظیم لخت جگر امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان صاحبزادہ حافظ محمد چودھری جی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسٹیج پہ جلوہ گر علماء اکرام مشائخ اعظام شیرو لیٹا جلاؤ لیٹا موبائل دیا لیٹا مشائخ اعظام اور تحریک کے ذمہ دار اور دور دراز سے آئے مہمانان گرامی اور سامنے میرے قائد محترم کے شیر اور ہر میدان میں شیروں کی طرح دشمن پر جھپٹنے والے اور ہر دشمن کی حرکت پر شاہین کی نظر رکھنے والے اور ان کے جو جذبات ہیں ان کا احساس میری رگ رگ اور لولو میں ہے کیونکہ میرے رب کا مجھ پر اتنا بڑا فضل ہے اور میرے قائد کی نگاہ دور اندیشی نے مجھے 10 سال ان کے ساتھ اسی طرح جیکٹیں پہنائے اور اسی طرح پنڈال میں رکھا اور کے سامنے اپنے کارکنان میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں قائدین تو بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ میں وہاں سے یہاں آیا ہوں اسی طرح معلوم ہے کہ وہاں بیٹھ کے جذبات کیا ہوتے ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ذہنوں میں کیا سوچ رہے ہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کے احساسات کیا ہے. اس رب لم یزل کی فضل سے آپ کے مجروح نہیں ہوں گے, آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوں گے, بلکہ ایسے کھلیں گے کہ ان کی خوشبو انشاءاللہ پاکستان کے ہر ایوان تک جائے گی. کیونکہ میں کس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمارے قائد محترم انہی کی نقل کی ہوئی بات جو آپ سناتے تھے, فرماتے تھے جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب مال غنیمت مدینہ منورہ کی جانب روانہ کیا تو اس کے ساتھ ایک رکا بھی بھیجا. جب مال غنیمت پہنچا تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ خط بھی کھولا گیا. جب وہ خط پڑھا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب ایران فتح ہوا ہے اس دوران جو مال غنیمت, اتنا قیمتی مال غنیمت ہمارے سپاہیوں کو اس مقام سے ملا ہے جہاں سے اللہ کے علاوہ انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. اس مقام سے ملا ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اتنی بڑی دیانت دیکھ کر سن کر حضرت عمر رونے لگے. پیچھے کندھوں پر مولا کائنات کھڑے تھے. فرمایا عمر روتا کیوں ہے, تیری رعایا بددیانت کیسے ہو سکتی ہے, تو جو بددیانت نہیں. تو ہمارے قائد فرماتے تھے پرنالے سے پانی صاف آئے تو نیچے اترتا ہے. ہمارے قائد نے جو پرنالہ چلایا وہ عشق رسول کا پرنالہ تھا. اب بات سنیں جو غور والی ہے. مجھے وہ لوگ, وہ کارکنان آ کے ملے جو ہمارے امیر المجاہدین کی حیات میں کہتے تھے کہ ہم مال ہمارا حاضر ہے, ہم جان نہیں دے سکتے, کمزور ہیں, بزدل ہیں. آپ کی حیات مبارکہ کے ظاہری مثال کے بعد, آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا کہ سعد بھائی ہم بابا جی کے ہوتے مال لے کر آتے تھے, باخدا آپ جان بھی لے کر آئے ہیں. پہلے مال لے کر آتے تھے, اب جان لے کر آئے ہیں.
اور جو جان لے کر آتے تھے انہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے میری گود میں بٹھائے. انہوں نے کہا یہ حضرت آپ کے سپرد ہوئے. اور جو حضرت کے ہوتے دودھ پیتے بچے لے کر آتے تھے وہ اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر آئے. انہوں نے کہا حضور یہ بھی حاضر ہیں. تو میں نے امیر المجاہدین کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ حضور جو آپ نے ان کو عشق رسول کا جام پلایا ہے یہ بھولے نہیں ہیں بلکہ اس میں اور مست ہو گئے ہیں اور اس میں اور مستی کے ساتھ آپ کی جانب آپ کے مشن کی جانب چل پڑے ہیں. تو میں اور کوئی یہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے کوئی اپنی کارستانیاں کرتا رہے گا. ہم وعدے کے پابند ضرور ہیں اور وہ بھی 17 کے دن تک 17 کے سورج چڑھنے تک ہم وعدے کے پابند ہیں کیونکہ اس پابندی کا تو ہم اعلان کر چکے. اب کی دوسری بات کہ ہمارے قائد فرماتے تھے ایک جنگ چھڑ چکی ہے اور یہ جنگ ہے ناموس رسالت کی اور اس میں جو پیچھے رہے گا وہ حضور سے غداری کرے گا. تو یہ بھی ہمارا اعلان ہے کہ اس وعدے کو مد نظر رکھنے والوں جن سے ہم نے وعدہ کیا ہے ان کو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وعدہ بھی ہمیں یاد ہے اور اپنا عہد بھی یاد ہے جو مینار پاکستان میں ہم نے اپنے قائد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کہا ہے کہ حضور مر تو سکتے ہیں حضور کی ناموس رسالت پر کوئی مداحنت نہیں اختیار کر سکتے. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو جیسے ہمارے قائد سناتے تھے کہ آل بیت اطہار کے گھر حضور کے خاندان کے گھر حضور کے غزوات ایسے پڑھائے جاتے تھے جیسے سبق پڑھایا جاتا ہے قرآن پڑھا جاتا ہے. ہمارے قائد نے ہمیں بات اسی طرح ایک پڑھائی ہے وہ حضرت امام حسین کا قول کہ ظلم کے خلاف جلدی اٹھنا ہے اگر دیر کرو گے تو قربانی زیادہ دینی پڑے گی. ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ 17 سے دیر نہیں ہوگی اگر انہوں نے وعدہ پورا نہ کیا 17 سے دیر نہیں ہوگی کیونکہ ہم ظلم کے خلاف جلدی اٹھنے والوں میں سے ہیں. ہم ظلم کے خلاف میں آپ سے سننا چاہتا ہوں ہم ظلم کے خلاف وہ جلدی کون سی ہوگی کہ وہ 17 کی صبح ہوگی. 16 کی شام تک آپ سے ہمارا وعدہ ہے. ہم آپ کو وعدہ یاد دلانا ہمارا فرض ہے. ہم آپ کو یاد دلاتے رہیں گے اور اگر آپ نے وعدہ نہ پورا کیا تو پھر ہماری ماضی کے کچھ اوراق بھی کھول کے دیکھ لینا. ماضی کے کچھ اوراق کھول کے دیکھ لینا کہ ہم کون ہیں. ہم کون ہیں. ہمارے پاس دعویٰ ایک ہے وہ ہے حضور کے عشق کا. اس پر دلیل بھی ایک ہے امیر المجاہدین. اور یہ یاد رکھنا کہ امیر المجاہدین نے ہمیں حضور کی محبت کے وہ جام پلائے ہیں کہ یہ نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں اترے گا. ابھی تو ہم جیتے ہیں جاگتے ہیں چلتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں. کون سی بات ہمیں ڈرائے گی؟ یہ بات کہ ہم مر جائیں گے. اب تو مرنے کا زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ جلدی امیر المجاہدین کے ساتھ مل کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. بے شک. آپ امت مسلمہ کے پاس جائیں پاس جائیں آپ کے پاس 17 تک وقت ہے. آپ اس کے مطابق اس سفیر کو ملک بدر کریں. بس جو آپ نے ہمارے سے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کریں. اور ہمارے ایک قاری صاحب شعر پڑھ رہے تھے انہوں نے فیض آباد بھی پڑھا تھا کہ جن نے یہ تبدیلی کی تھی اوندے دل وچ شور ہے. یہ سارے منصوبے کوئی تے میں ذرا ترمیم نہ کرنا کہ جن نے یہ تبدیلی لیاندی اوندے دل وچ شور ہے.
اس سارے منصوبے دے پیچھے کوئی ہو رہے. ٹھیک ہے جی. تے او تبدیلی 1 کروڑ نوکریاں دیندی ہوئی, اس سفر نو جاری کرتے ہوئی 50 لاکھ گھر بناندے ہوئے, کراچی دے اندر مارکیٹاں اجاڑدے ہوئے, او ستی کل ایک بچہ ساڈا ماردے ہویا, او تبدیلی سفر طے کردے افلاق دے معاملات بھی آ گئی. اخلاق دے معاملات کیویں آ گئی بھئی انہوں زیادہ پتہ لگ گیا کہ متفقن علیہ بندہ کٹ کے لا کے تو اور بندہ چاند دیکھے. سانو اتنا اعتراض نہیں, لیکن اسی تبدیلی دے اوتے گل کر رہے ہیں. آسمانی معاملات دی تبدیلی بھی آ گئی. تے کوئی گل نہیں, تسی یہ تبدیلی لیاندی. ایک تبدیلی تواڈے واسطے عوام پاکستان اور شاقان مصطفیٰ لیان گے. جنہاں موڈیاں تے تسی سواری کر کے آئے ہو نا, وہ موڈے ہوں تواڈیاں نااہلیاں دا زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے کیونکہ وہ انفٹ ہو گئے. وہ زیادہ باہر نہیں چاہ سکتے ہوں موڈے. آنا تسا مڑ کے ساڈے کول ہی ایتھے عوام ایتھے پنڈ لگنا. عوام ووٹ لین آنے دے نا, عوام آنا تسا کمپین کرن بھی آنا تے اتنے میدان لگنا. تے اتنے ہونا کی ہے کہ عوام پاکستان نے تانوں دنے تارے وکھا دینے, پھر تانوں ہو تو شاید لبنی کوئی نہیں. ایک رویت نجوم بنانی پینی کہ تسی دیہڑی تارے ویکھ لین, اور تارے ہیں ماہر فلکیات کے مطابق 48 قسم دے, تے تواڈے کول 28 بندیاں دی کبینہ پوری نہیں ہوئی تے 48 پھر ریٹائر کرنے پینے تانوں. پھر انہاں ریٹائرڈ دا سہارا لینا پینا. خدا دا خوف کرو, اپنی چیزاں تے خود نظر ثانی کرو, اپنے مشیر دائیں بائیں دیکھو. تسی یہ سوچو ساڈے قائد فرماندے سن کہ بکری دے کباب کھانا والا اور خنزیر دے کباب کھانا والا برابر نہیں ہو سکتا. اس گل نو اسی طرح نسبت ہے کہ حضور دے غلاماں تے ناموس رسالت واسطے چلن والے تے شیل چران والا اور حضور دی ناموس واسطے نکلن والا کدی برابر نہیں ہو سکتا. جدو بھی حضور دی ناموس تے نکلیے کی سمجھیے اسی کیڑے پاسے جائیے کہ اسی جدو بھی نکلیے شیل ساڈے تے, جدو بھی نکلیے گولیاں ساڈے تے, جدو بھی نکلیے دھمکیاں سانو نہ یارا کسی اور پاسے منہ کرو. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے, عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے. ساڈے کو کسی قسم کی نرم گرد کی توقع نہ رکھنا. ہاں اسی تہاڈیاں جتیاں بھی پالش کریں گے. اس صورت جڑی ساڈے قائد نے لکیر کیتی کہ حضور دے غلام بن جاؤ, حضور دے دربار تے آ جاؤ, حضور دے دربار تے آ جاؤ, آکو یا رسول اللہ تہاڈی عزت تے کوئی دوسری گل نہیں ہو سکتی. اے جہان دوویں جہان بھی غرق ہو جان, تہاڈی عزت تے دوسری گل نہیں ہو سکتی. تے خان صاحب یا جڑے بھی ذمہ داران انہاں دی جتیاں سی اپنی پگڑیاں تے بن کے ٹریں گے. اے ساڈے وعدہ, لیکن حضور دی عزت دے معاملے تو تھلے نہیں. حضور دے دربار تے آ جاؤ, یہی تہاڈے واسطے ساڈا پیغام ہے آخری. تے کارکنان تانوں بلاواں گے تے تسی آؤ گے. اے تہاڈے نال وعدہ رہا, اے شورا تے اے کلے تسی نہ بھی آئے اساں ایتھے ہی کھڑے ہوں گے. اے ساڈا تہاڈے نال وعدہ رہا, جے تسی آؤ گے تے مالک قبول کر لین گے. انہاں اپنی عزت کا کام لینا. ساڈے قائد فرماندے سن وہ کتے کو بھی اپنی عزت کا کام اپنے حبیب کی عزت کا کام لے لین گے. وہ مالک ہیں, انہاں دی تدبیراں بہت ڈاڈیاں. انہوں نے ساڈے قائد دے جنازے کولوں کام لیا جڑا اسی سوچ بھی نہیں سکتے. انہاں دیاں جانے او, لیکن ساڈی یہ جان ہے یہ حضور دی ناموس تے قربان ہے. تے ساڈے جذبات اسی طرح بلکہ اس تو ود گئے. کیوں کہ اساں ہن مدد اترتی ویکھ لئی. ادھر تصور کرتے ہیں ادھر مالک پوری کر دیں, ادھر سوچتے ہیں ادھر مالک پوری کر دیں. تے جڑیاں سختیاں جو سختی ہے منزل کو سامان سفر سمجھے. الحمدللہ یہ ساری وہی جماعت ہے جڑی سختی ہے منزل کو سامان سفر سمجھتی. یہ بڑیاں بڑیاں سختیاں کٹ کے آئی, یہ اور راتاں کٹ کے آئی جدو تسی 50,000 شیل سٹ رہے سو اور اللہ دی مدد اسی اپنی اکھاں نال اترتے دیکھ رہے سی. پھر سانو یہ یقین ہے کہ اللہ سانو بے آسرا نہیں چھوڑے گا, کیونکہ اسی اس کے حبیب کی عزت تے پیرا دے رہے ہیں. تے موت او تا آنی ایک دن آنی, تے اللہ کرے اس شان نال آوے تے شان نال امیر المجاہدین نو آئی, اور اس سے لینے چاہے اس سے لینے جیسے کھڑے ہوئیے جس لینے سے امیر المجاہدین سانو کھڑا کر کے کہن وقت شیخ الحدیث. سارے واسطے اعزاز بڑے 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 ہونے, کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا, کوئی کس طرح دنیا تو گیا ہونا.
اور اپنی آخری تقریر حضور دی ناموس واسطے فیض آباد پل تے کر کے گیا اور جس طرح صحابہ کرام نے حضور نے دین دی طرف بلایا تے وہ تمام قبیلے تمام رشتے چھڑ کے دین دی طرف مائل ہوئے نا، اسی طرح ناموس رسالت واسطے میرے قائد کو اللہ تعالیٰ نے آواز دیتی تھی کہ جو کوئی کسے قبیل چوئی تھی جدو بھی میرے قائد نے آواز دیتی وہ سارا کچھ چھڑ کے حضور دی ناموس سے جھنڈے دے تھلے جمع ہو گئے اور پوری قوم نے ایک نعرہ دے دیتا کہ من سب نبی جن، 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 من سب نبی جن۔ اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب سب اطمینان سے بیٹھیں، اب ختم پاک پڑھا جائے گا، اس کے بعد دعا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جتنے بھی کلمات خیر اب آپ نے پڑھے ہیں وہ ہاتھ کے اشارے سے پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر قاضی محمود احمد آوان صاحب کو مل کر دیں. آپ اختتامی دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجمع میں سے بھی جن حضرات نے جو پڑھا ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے مل کر دیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا وصحب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم. مولا کریم جو کچھ پڑھا گیا ملک ہوا اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جمیع انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. حضور علیہ السلام کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے بیٹے بیٹیاں ازواج مطہرات، جمیع اہل بیت پاک، جمیع صحابہ، جمیع صحابیات، جمیع شہداء رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. حضور پیرانی پیر دستگیر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیع اولیاء کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. اور بالخصوص جن کے لیے آج یہ سارا اہتمام کیا گیا، حضور شیخ القرآن والحدیث استاد العلماء حضور کے بلائے عالم امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول و منظور فرما. مولا کریم ہمارے حضور کے بلا امیر المجاہدین کے درجات کو بہت زیادہ بلندیاں عطا فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. آپ نے جو مشن ہمیں عطا فرمایا اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم سب کو مل کر دن رات محنت اور کوشش کی توفیق عطا فرما. اور حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما. اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کی تکمیل کے لیے مولا ان کو مزید استقامت، ہمت اور حوصلہ اور جرأت عطا فرما اور ہم سب کو ان کے شانہ بشانہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آپ کے مزار پاک پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. بالخصوص رضا باقی صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. دور دراز سے چل کر جتنے بھی لوگ پورے ملک سے پوری دنیا سے آئے یا اللہ سب کو قدم قدم پہ جزائے خیر اور نیکیاں عطا فرما. ختم چیلم شریف میں جن سنگیوں نے دن رات محنت کر کے اتنا انتظامات کیے اور اتنی محنت کی اور جن لوگوں نے حصہ ڈالا یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. مولا کریم تیری بارگاہ میں تیرے اس ولی کامل کے آستانے پر کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان لٹیروں اور بدماشوں سے ہماری جان چھڑا. یا اللہ ان لٹیروں سے ہماری جان چھڑا. یا اللہ ان لٹیروں سے ہماری جان چھڑا. ہمیں کو نیک حکمران عطا فرما. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ناموس رسالت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مولا کریم ہمیں فعال کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دونوں شہزادوں کو مولا کریم ان کو عمری خضری عطا فرما. ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا
ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد نماز یہاں ہی ادا کی جائے گی. جتنے احباب اسٹیج پر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر ہی نماز ادا فرمائیں. یہاں پر ہی نماز کے بعد لنگر تقسیم کیا جائے گا اور پنڈال والے جتنے احباب ہیں آپ کو پنڈال میں ہی لنگر دیا جائے گا. تمام احباب سے گزارش ہے کہ لنگر جو ہے وہ تناول فرما کر. مرکزی سیکریٹریٹ کے